السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں ہلاکتیں 10 دن میں دگنی ہو گئیں۔ مملکت سعودی عرب میں آج کورونا وائرس کے 1172 نئے مثبت مریض۔ رمضان میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہر بلا کو ہم سے دور فرمائے، شاہ سلمان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان کی مبارکباد کا پیغام۔ لندن کے میئر صادق خان اور لندن کے دیگر قائدین کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد کا پیغام۔ رمضان شروع ہوتے ہی اذان پر پابندی کی خبر سے لوگ حیران، کئی لوگ حقیقت سے ناآشنا۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کا رمضان المبارک کے موقع پر پیغام نوجوانوں کے نام۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے متاثرین میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 62 نئے مثبت مریض۔ غریب اور مستحق افراد کی مدد سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا۔ حکومت کی جانب سے خواتین کے خود مکتفی 8.7 لاکھ گروپس کے لیے 1400 کروڑ کی منظوری، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا کی جانب سے ریاست کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ وی ایس آر کانگریس پارٹی کڑپا انچارج نوجوان قائد یزبی احمد باشا نے آج کئی پروگراموں میں شرکت کی۔ کڑپا کے دوسری ڈویژن میں ساکشی الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مینز کی جانب سے بہاری مزدوروں میں 100 سے زائد چاول کے پیکٹس کی تقسیم۔ کڑپا میں گزشتہ ایک ماہ سے غریب افراد میں ہر دن 800 پیکٹس تقسیم کرنے والے کوالٹی اسماعیل غروب کی مفت تقسیم کا کام آج اختتام کو پہنچا۔ مدرسہ فیض القرآن کی جانب سے مرادیہ نگر کے غریب افراد میں کھانے کے پیکٹس کی سربراہی۔ کڑپا میں یہ سوسائٹی کی جانب سے 170 خاندانوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ کڑپا ضلع کے سرکاری سرقاضی کی جانب سے رؤیت ہلال کی خبر۔ اویکنگ نیوز ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں ہلاکتیں 10 دن میں دگنی ہو گئیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 27 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,90,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی جانے والی ممکنہ ویکسین کے انسانوں پر تجربے شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کورونا کا غیر تصدیق شدہ علاج تجویز کرنے پر تنقید ہو رہی ہے، جبکہ ایک سابق اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ٹرمپ کی حمایت یافتہ دوا کی مخالفت کرنے پر نوکری سے نکالا گیا ہے۔ اس وقت کووڈ 19 سے امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ متاثرہ ہیں۔ یورپ میں 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ امریکہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 8.5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ یورپی یونین نے وبا سے متاثرہ یورپی ممالک کی مدد کے لیے 540 ارب یورو کے ایمرجنسی فنڈ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ G20 گروپ نے مزید امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ویکسین تیار کرنے کے بہت قریب ہیں، جبکہ امریکی کانگریس نے $484 ارب کے امداد پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ دبئی نے رمضان کے لیے شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم کورونا کے پیش نظر اجتماعی افطار منع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد کے بھوکے رہ جانے کا خدشہ ہے۔ مملکت سعودی عرب میں آج کورونا وائرس کے 1172 نئے مثبت مریض، تعداد بڑھ کر 15,102 ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں کورونا وائرس کے کیسوں میں مسلسل ہر دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج 1172 نئے مثبت کیس سامنے آئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 15,102 ہو گئی۔ 2,049 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو گئے، جبکہ تاحال 127 افراد کی موت واقع ہو چکی
ہے۔ آج سعودی محکمہ صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج سب سے زیادہ مثبت مریض مدینہ منورہ میں سامنے آئے ہیں، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 272 مریض کورونا سے مثبت پائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں 242، جدہ میں 210، ریاض میں 131، دمام میں 46، جبیل میں 45، حفوف میں 40۔ اس طرح سے مملکت سعودی عرب کے مختلف شہروں سے جملہ 1172 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ رمضان میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہر بلا کو ہم سے دور فرمائے۔ شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ اللہ کے گھروں مساجد میں جماعت سے نماز نہ ہونے پر ہمیں تکلیف ہے، تاہم شریعت کی تعلیمات میں جان کے تحفظ کو ہم ترین مقصد بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ رمضان میں ہمارے عوام اور دنیا کی اقوام کے لیے امید اور سلامتی کی خوشخبریاں ہوں گی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سعودی فرمانروا کا کہنا تھا کہ ہم رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے کہ وہ ہم پر اور پوری دنیا پر سے ہر قسم کی آفت و بلا کو اٹھا لے۔ اس سے قبل شاہ سلمان نے جمعرات کے روز رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں سنجیدگی سے کام کرتے رہنے اور متعلقہ ہدایات پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ شاہ سلمان کا خطاب سعودی وزیر اطلاعات نے پڑھ کر سنایا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان کی مبارکباد کا پیغام۔ Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will mark the start of Ramadan. Over the coming month, people will pray and reflect during the day, and in the evening they'll break their day-long fast. This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam, values like compassion, peace, and service to others. And while there's no doubt that Ramadan will be different this year, I know people will still find ways to bring its true meaning to life. Muslim Canadians have always made our country a better, stronger place, and this month will be no exception. From food donations to helping seniors with grocery deliveries, organizations like the Canadian Muslim Response Network have already stepped up to help. Groups like Islamic Relief and the International Development and Relief Foundation are collecting much-needed medical supplies for our frontline workers through initiatives like Conquer COVID-19. And on that note, I want to recognize all of our essential workers who are taking care of us even while fasting. They're doing their part, and we all need to do ours. So observe Ramadan while staying home this year. Instead of having iftar with friends or at the mosque or community center, get together with them online. Keep trips for groceries to once a week or less. And if you do have to go out, stay at least 2 meters away from each other. This Ramadan will be different than normal, but by taking care of each other, by reaching out to family and friends, I know that it will still be full of community and hope. On behalf of our family, Sophia and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. لندن کے میئر صادق خان اور لندن کے دیگر قائدین کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد کا پیغام۔ Protect our superheroes. This Ramadan, I am praying for the world. I'm praying for the world. Praying for the world. But from home. From home. From home. You can be a lifesaver. Protect our frontline staff. Protect our NHS. Protect our doctors. Our nurses. And save lives. Save lives. Save lives. Save lives. And you can do all of that By just staying at home. Stay home. Stay at home. Stay at home. And help save lives. This Ramadan, I'm doing iftar at home to protect our NHS and save lives. Jazakumullahu khairan. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. There is a greater benefit in harm that you do not only do this than yourself. Struggling for the next few months, and I believe you should all tighten your belt and get ready for a time. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. رمضان شروع ہوتے ہی اذان پر پابندی کی خبر سے لوگ حیران، کئی لوگ حقیقت سے ناآشنا۔ دہلی پولیس نے اپنے ایک پیغام میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اذان پر کوئی پابندی نہیں ہے اگر وہ NGT کی گائیڈ لائنز کے مطابق دی جاتی ہے۔
دہلی کے کراڑی علاقے واقع پریم نگر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس کو دیکھ کر مسلم طبقہ حیران و پریشان ہے۔ ویڈیو 23 اپریل کا بتایا جا رہا ہے، جس میں دو پولیس اہلکار ایک مسجد کے امام یا مؤذن سے کہتے ہیں کہ اذان دینا بند کیا جائے ورنہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ ویڈیو میں ایک عورت کی آواز آتی ہے جو پولیس اہلکار کے حکم پر اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور اذان سن کر ہی لوگ سحر و افطار کرتے ہیں، ایسے میں اذان پر پابندی کیوں؟ خاتون یہ بھی کہتی ہے کہ پابندی نماز پر ہے، اذان پر نہیں۔ اس پر پولیس اہلکار کہتا ہے کہ یہ ایل جی لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کا حکم ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کا رمضان المبارک کے موقع پر پیغام نوجوانوں کے نام۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رمضان کے موقع پر اپنے پیغام میں مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اپیل کی، خاص کر نوجوانوں سے رمضان میں عبادات اپنے گھروں میں کرنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اپیل کی۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نوجوانوں کہ بودھن کی کیا نام تھا ہماری بہن کا، رضیہ بیگم کا، جو ایک موٹر سائیکل پر 1400 کلومیٹر کا سفر ایک ماں نے کیا۔ 2 دن اس نے موٹر سائیکل 2 دن کا سفر کیا، 1400 کلومیٹر۔ ایک ماں کی محبت دیکھو تم کہ ایک ماں بودھن سے نکل کر نیلور جاتی ہے، پیر کے دن منڈے کو نکلتی اور وینسڈے شام تک بودھن کو پہنچ جاتی ہے۔ سوچو یہ ماں کی کتنی بڑی محبت ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے تو ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں تم پر گرے گی، ہم پر گرے گی۔ وقت ہے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے آج کسی نے میسج کیا، مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی اس میسج کو پڑھ کر۔ روز میسیجز پڑھتا ہوں، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جذبات میں بھی آ جاتا ہوں۔ میرے پاس ان کی تکلیف کا جواب دینے کے لیے کیا جواب دے سکے؟ شخص نے آج مجھے میسج دے کر کہا کہ اسد صاحب، میں پچھلے 15 سال سے رمضان کی پہلی سحری اپنی اماں کے ساتھ کرتا ہوں، میری ماں محبوب نگر میں ہے، مجھے پرمیشن دلائی ہے، محبوب نگر جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے لاکھوں سلام، اللہ تیری اس محبت کو اللہ اور اس میں بڑھائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تم کو پرمیشن ملے تاکہ تم محبوب نگر جا کر اپنی ماں کو لا سکو اور تم اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر سحری کر سکو۔ میں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھ کر تم اپنی ماں کے ساتھ سحری کر سکو۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے متاثرین میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 62 نئے مثبت مریض۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود کرونا وائرس کے مثبت مریضوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62 مثبت مصدقہ مریضوں میں اضافے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 955 ہو چکی ہے۔ ضلع کرنول میں 1، اننتا پور میں 1 کی موت واقع ہوئی، جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 29 ہو گئی ہے، جبکہ تاحال 345 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو چکے۔ ریاست میں سب سے زیادہ مریض ضلع کرنول میں ہیں، جہاں پر یہ تعداد 261، دوسرے نمبر پر ضلع گنٹور میں 206، کرشنا میں 102، ضلع چتور میں 73، اننتا پور میں 46، نیلور میں 68، پرکاشم میں 53۔ اس طرح سے ریاست بھر میں جملہ 955 مصدقہ پائے گئے، جن میں سے 145 صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ غریب اور مستحق افراد کی مدد سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، آج کڑپا کے برہمن اسٹریٹ میں نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کی جانب سے 31ویں ڈویژن کے غریب افراد میں چاول اور دال کے کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر غریب اور متوسط طبقہ ہو رہا ہے، جسے دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے بھی اور مخیر حضرات کے تعاون سے بھی مختلف قسم کے فلاحی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔
اسی کے سلسلے میں آج برہمن اسٹریٹ میں یہ تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر 250 غریب افراد میں چاول اور دال کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کملا پورم MLA رویندر ناتھ ریڈی نے کہا کہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہ اشیاء آج غریبوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سرمایہ داروں سے اس کار خیر میں آگے آنے کی اپیل کی۔ سابقہ میئر کڑپا سریش بابو، یزبی احمد بادشاہ، عظمت اللہ خان اور دوسروں نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے خواتین کے خود مکتفی 8.7 لاکھ گروپس کے لیے 1400 کروڑ کی منظوری۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر جناب یوسف علی خان نے بتایا، ریاستی حکومت نے خواتین کی ترقی و بہبود اور موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات کو دیکھتے ہوئے ریاست بھر کے جملہ 8.7 لاکھ خواتین کے گروپس کے لیے بلا سودی 1400 کروڑ کی رقم کی اجرائی عمل میں لائی۔ خواتین میں خود اعتمادی پیدا کرنا خواتین کی ہمہ جہتی ترقی حکومت کا مقصد ہے۔ YSR زیرو انٹرسٹ نامی اس اسکیم کے تحت آج 8.7 لاکھ خواتین کے گروپس کے کھاتوں میں وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی نے رقومات منتقل کیے۔ یہ پروگرام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انجام دیا گیا، جو ریاست بھر کے اضلاع کے کلکٹروں کی موجودگی میں انجام پایا۔ یزبی امجد باشا نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ضلع کے 43,979 خواتین کے گروپس کے کھاتوں میں یہ رقم جمع ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا کے خواتین گروپس کے لیے 102 کروڑ 39 لاکھ کی رقم آج ان کے کھاتوں میں جمع کی گئی ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا کی جانب سے ریاست کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، امجد باشا نے آج ریاست کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا رمضان بہت ہی مشکل حالات میں آ رہا ہے۔ ساری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے تھم چکی ہے، حالات کافی نازک ہیں، جس کا لحاظ رکھتے ہوئے ریاست کے مسلمان اپنی نمازیں، تراویح، اعتکاف، ہر عبادت اپنے گھر میں ہی کرے۔ حکومت کی جانب سے تراویح کے لیے ہر مسجد میں صرف 5 افراد، امام و مؤذن اور 3 کمیٹی کے افراد کو ہی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کر کے زیادہ تعداد میں جمع ہونے پر مسجد کی کمیٹی کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ سب مسلمان اس پر سختی سے عمل کریں، اپنے اپنے خاندان والوں کے جانوں کی حفاظت کریں۔ امجد باشا نے ریاست کے تمام مسلمانوں سے رمضان المبارک کے مبارک اوقات میں دنیا سے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ YSR کانگریس پارٹی کڑپا انچارج نوجوان قائد یزبی احمد باشا نے آج کئی پروگراموں میں شرکت کی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، احمد باشا نے آج کڑپا کے 50ویں ڈویژن میں 320 خاندانوں میں ضروری اشیاء کے کٹس تقسیم کیے۔ یہاں پر بچمپلی کے YSR کانگریس انچارج راجا نے اس کا انتظام کیا۔ اس ڈویژن میں گھر گھر جا کر یہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صابر اور دوسرے موجود تھے۔ سماجی دوری کا بھی خاصی لحاظ رکھا گیا۔ کڑپا کے دوسری ڈویژن میں ساکشی الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مینز کی جانب سے بہاری مزدوروں میں 100 سے زائد چاول کے پیکٹس کی تقسیم۔ کڑپا کے دوسرے ڈویژن میں آج ساکشی الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مین نتن اور رامو کی جانب سے اسی علاقے میں مقیم بہاری مزدوروں میں 100 سے زائد چاول کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی YSR کانگریس پارٹی کڑپا انچارج احمد باشا کے ہاتھوں یہ تقسیم عمل میں لایا گیا۔ اسی موقع پر ان کے ہمراہ دوسرے ڈویژن کے YSR پارٹی انچارج سبا ریڈی بھی موجود تھے۔ کڑپا میں گزشتہ 1 ماہ سے غریب افراد میں ہر دن 800 پیکٹس تقسیم کرنے والے کوالٹی اسماعیل گروپ کی مفت تقسیم کا کام آج اختتام کو پہنچا۔ سنار احمد نے اویکنگ نیوز کو بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 32 دنوں سے کوالٹی اسماعیل گروپ کی جانب سے ہر دن 800 افراد میں معیاری کھانے کی تقسیم عمل میں آ رہی تھی، جسے بامبے لاج میں تیار کر کے مفت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ آج اس مفت تقسیم کا آخری دن ہے، کل سے اسے روکا جا رہا ہے۔ ہر دن اس گروپ کے اراکین اسماعیل خان، شیخ احمد حسین، سید عبد القادر عرف ریڈی صاحب، حاجی سید انور صاحب،
ٹی وی ایس، سید محی الدین ریئل اسٹیٹ، شیخ اللہ بخش، عمر جیولرز اور سنار شیخ احمد بادشاہ کے تعاون سے یہ پروگرام انجام دیا گیا۔ اب اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مدرسہ فیض القرآن کی جانب سے مرادیہ نگر کے غریب افراد میں کھانے کے پیکٹس کی سربراہی۔ مدرسہ فیض القرآن مرادیہ نگر کی جانب سے آج اسی سلم علاقے کے غریب افراد میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اسی پروگرام میں WSR کانگریس قائد احمد بادشاہ نے شرکت کر کے تقسیمی کام میں حصہ لیا۔ صدر مدرسہ سید حمید صاحب نے کہا کہ اس علاقے میں ہر دن کھانے کے پیکٹس کی مفت تقسیم کا عمل جاری رہے گا۔ اس موقع پر مدرسے کے نائب صدر سید بشیر، ناظم مدرسہ مفتی سید عاصم باقوی اور ایڈوکیٹ سید مشتاق صاحب بھی موجود تھے۔ مدرسہ فیض القرآن کے صدر سید حمید صاحب نے مخیر حضرات سے 7794960173 نمبر پر رابطہ کر تعاون کرنے کی اپیل کی۔ کڑپا میں AKB سوسائٹی کی جانب سے 170 خاندانوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ شہر کڑپا میں AKB سوسائٹی کی جانب سے آج 170 خاندانوں میں ضروری اشیاء تقسیم کیے گئے۔ سنار احمد نے بتایا کہ سید نعیم، سوداگر صادق، میانہ ذاکر حسین خان اور ان کے گروپ کی جانب سے غریب و مستحق افراد میں یہ تقسیم عمل میں آئی، اسے آگے بھی جاری رکھا جائے گا۔ کڑپا ضلع کے سرکاری سرخازی کی جانب سے رویت ہلال کی خبر۔ اننتا پور، چنئی اور بلہاری میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ اویکنگ نیوز ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا کل سے انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ تراویح اور دیگر عبادات اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور مساجد کو جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ